فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ملکہ جعفری ہے۔ میں کاشانۂ بصیرت کی خوبصورت بزم کے لیے اپنے معزز سامعین کے لیے جو کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے میزان الحکمت۔ اس کی جلد نمبر 6 میں پڑھ رہی ہوں اور اس کی ہیڈنگ عقل ہے۔ عقل کے باب میں پڑھ رہی ہوں۔ اب جو میں صفحہ پڑھ رہی ہوں اس کا نمبر ہے 606 اور حدیث کا نمبر ہے 2796 اور ہیڈنگ ہے کہ عقل کیا ہے۔ عقل جہالت کو باندھے رکھتی ہے اور نفس سے خبیث حیوان کی مثل ہے۔ اگر اسے باندھ کر نہ رکھا جائے تو سرے گرداں ہو جائے۔ حضرت رسول اکرم بحار الانوار جلد 1 پیج نمبر 117۔ نفوس سے انسانی شتر بے مہار کی مانند ہے، لیکن عقل کے ہاتھ نحوستوں کی طرف سے اس کی مہاریں کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام مقرر الحکم: عقل مندی یہ ہے کہ جو کچھ جانتے ہو وہ بیان کرو اور جو کہتے ہو اس کے مطابق عمل کرو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عقل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا غصے کو گھونٹ گھونٹ کر پی جانا حتیٰ کہ فرصت مل جائے۔ معنی الاخبار پیج نمبر 228۔ ابن خالد نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عقل کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا غصے کو پی جانا، دشمنوں کو بے خبر رکھنا اور دوستوں سے مدارات کرنا۔ بحار الانوار جلد 75 پیج نمبر 394، جلد اول پیج نمبر 130۔ ابراہیم بن عبداللہ نے امام حسن بن علی علیہ السلام سے عقل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا غصے کو پی جانا، اور صفحہ نمبر 607 ہے دشمنوں کو بے خبر رکھنا۔ بحار الانوار جلد نمبر 5 پیج نمبر 394، جلد اول صفحہ نمبر 130۔ عقل مندی یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرو اور اسراف نہ کرو، وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو اور غصے میں آ جاؤ تو بردباری اختیار کرو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم: انسان کی اصل اس کی فہم و ذکا اور عقل اس کا دین ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 82۔ عقل مندی اس بات کا نام ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، انجام پر نظر رکھی جائے اور دور اندیشی کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم: خداوند تبارک و تعالیٰ نے عقل کو اپنے مخفی خزانے سے پیدا کیا ہے جو اس کے سابق علم میں گزر چکا تھا، جس پر نہ تو کسی نبی مرسل کو مطلع کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو۔ چنانچہ نفس عقل علم کو بنایا، فہم کو اس کی روح، زہد کو اس کا سر، حیا کو اس کی آنکھیں، حکمت کو اس کی زبان، مہربانی کو اس کا منہ اور رحمت کو اس کا دل عطا کر دیا۔ پھر اس کو 10 چیزوں سے بھر کر طاقتور بنا دیا۔ نمبر 1 یقین، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 صدق، نمبر 4 تسکین، نمبر 5 اخلاص، نمبر 6 نرمی، نمبر 7 بخشش، نمبر 8 قناعت، نمبر 9 تسلیم، صفحہ نمبر 608 ہے اور نمبر 10 ہے شکر۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معنی الاخبار پیج نمبر 297۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو: باب عقل مند وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ نیز بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 96، باب نمبر 2 حقیقت عمل۔ نیز باب عقل کی علامتیں، نیز باب جو چیزیں عقل کی قوت پر دلالت کرتی ہیں، نیز باب عقل کی حد، نیز علم باب علم کیا ہے۔ قول مؤلف علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ اپنی تفسیر المیزان میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ عقل کے معنی ہے گرہ باندھنا اور روکنا۔ لہذا انسان کے ادراک کو اس لیے ادراک کہتے ہیں کہ اس پر عقل اور اس کے مدرکات کی گرہ بندی ہوتی ہے۔ نیز جس قوت کے متعلق یہ گمان ہے کہ اس کا شمار ان قوتوں میں ہوتا ہے جس پر انسان کو تصرف حاصل ہوتا ہے،
ان کے ذریعے خیر کو شر سے اور حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ اس قوت کو بھی عقل کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جنون، بے وقوفی، حماقت اور جہالت ہوتے ہیں۔ اپنے مختلف اعتبارات کے لحاظ سے قرآن مجید میں ادراک کے معنی پر مشتمل بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 20 ہے۔ مثلا زن، حسبان، شعور، ذکر، عرفان، فہم، فقہ، ورایت، یقین، فکر، رائے، زوم، حفظ، حکمت، خبرہ، شہادت اور عقل۔ البتہ ان کے ساتھ ہی قول، فتویٰ اور بصیرت جیسی چیزوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ زن، ذوات نون، وہ راجح تصدیق ہے جو حتم اور یقین کی حد تک نہ پہنچے۔ حسبان، وہ راجح تصدیق ہے جو حتم اور یقین کی حد تک نہ پہنچے۔ البتہ حسبان کا استعمال ضمنی ادراکات میں استفادے کی صورت میں ہوتا ہے، جیسا کہ عد یعنی عین دار لکھا ہے، یعنی شمار زن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کی ایک اصل ہے، یعنی تم زید کو بہادروں میں شمار کرو۔ شعور دقیق اور گہرے ادراک کا نام ہے۔ شعور شعر یعنی بال سے ماخوذ ہے، بوجہ اس کے گہرا ہونے کے اس کا استعمال معقولات میں کم اور محسوسات میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے مشاعر کا اطلاق حواس پر ہوتا ہے۔ ذکر، اس کے معنی ہے ذہن میں موجود صورت کا حاضر کرنا جب وہ ادراک سے غائب ہو چکی ہو، یا اسے پیج نمبر 610 ہے، ادراک سے غائب ہونے سے محفوظ رکھنا۔ عرفان و معرفت، ادراک میں حاصل ہونے والی صورت کا اس حالت سے مطابقت کرنا جو ذہن میں موجود ہے، اسی لیے اس نوعیت کو علم سابق کے بعد ادراک کہا جاتا ہے۔ فہم، ذہن میں خارج سے کوئی صورت نقش ہو جائے اور ذہن اسے قبول کر لے۔ فقہ، ذہن میں موجود نقش شدہ صورت کو پایہ ثبوت تک پہنچانا اور تصدیق کی حد تک لے جانا۔ درایت، پایہ ثبوت اور تصدیق کے استقرار کی گہرائیوں تک جا پہنچنا تاکہ معلومات کی خصوصیت، اندرونی بھید اور فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ اسی لیے اس کا استعمال کسی عظیم الشان اور بلند مقاصد کے حامل امور کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یعنی سچ مچ ہونے والی قیامت اور وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے۔ سورہ الحاقہ /2 یعنی آیت نمبر 2۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تم کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ سورہ قدر آیت نمبر 2 صفحہ نمبر 611 ہے۔ یقین، ذہنی ادراک اس قدر شدت کے ساتھ ہو کہ زوال اور کمزوری کا اس میں شائبہ تک نہ ہو۔ فکر، موجود اور حاضر معلومات کے بارے میں اس قدر تفصیل و مطالعے سے کام لینا کہ اس سے متعلق مجہولات حاصل ہو جائیں۔ رائے، غور و فکر اور سوچ و بچار سے حاصل ہونے والی تصدیق کا نام ہے، البتہ اس کا استعمال زیادہ تر علوم عملیہ میں ہوتا ہے، خواہ ان کا بجا لانا ضروری ہو یا نہ ہو۔ جیسے علوم نظریہ ہوتے ہیں جن کا تعلق امور تکوینیہ سے ہوتا ہے، اسی سے ملتے ہیں جلتے کلمات ہیں۔ بصیرت کا استعمال گویا استعارے کی صورت میں ہوتا ہے، اس قبیل سے کہ لازم و ملزوم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ قول ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ایسے اعتقاد کو لازم ہوتی ہے جو اس پر دلالت کر رہا ہے۔ زوم، اس صورت کی تصدیق کا نام ہے جو ذہن میں ہوتی ہے، خواہ اس تصدیق میں رجحان پایا جائے یا عزم و یقین۔ علم، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، ایسے ادراک کا نام ہے جو نقیص سے بانے ہوتا ہے۔ حفظ، صورت معلومہ کو اس حیثیت سے محفوظ کر لینا کہ وہاں تک تغیر و زوال کا گزر تک نہ ہونے پائے۔ صفحہ نمبر 612 ہے، ہیڈنگ ہے حکمت، استحکام و پختگی کے ساتھ صورت علمیہ کا نام ہے۔ خبرہ، صورت علمیہ کا ظہور اس حیثیت سے ہو کہ عالم کے لیے مقدمات کو ترتیب دے کر اس سے نتیجہ مخفی نہ رہے۔ شہادت، کسی چیز کو بینہ ہی حاصل کر لینا یا تو حس ظاہری کے ساتھ جیسا کہ وجدانیت میں ہوتا ہے، جیسے علم، ارادہ، حب اور بغض وغیرہ۔ مذکورہ بالا الفاظ کو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے معنی کا تعلق مادہ، حرکت اور تغیر و تبدل سے ہوتا ہے، اسی لیے آخری 5 الفاظ کے علاوہ دیگر الفاظ خداوند عالم کے بارے میں استعمال نہیں ہوتے، یعنی صرف علم، حفظ، حکمت، خبرہ اور شہادت کے علاوہ دوسرے الفاظ خداوند متعال کے لیے استعمال نہیں ہوتے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خداوند عالم گمان کرتا ہے یا زوم کرتا ہے یا سوچتا ہے یا غور و فکر کرتا ہے وغیرہ۔ لیکن آخری 5 الفاظ چونکہ ان میں نقص و فقدان نہیں پایا جاتا، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ بکل شیء علیم، یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 75۔ نیز فرماتا ہے وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یعنی تمہارا رب ہر شے کا نگران ہے۔ سبا آیت نمبر 21۔
اور فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ صفحہ نمبر 613 ہے، بقرہ 234 آیت ہے، یا فرماتا ہے انہ علی کل شیء شہید، یعنی تمہارا پروردگار ہر چیز کو بعین ہی حاصل کرتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53۔ اب ہم اس گفتگو کی طرف واپس آ جاتے ہیں جو شروع کی تھی۔ پس فرض ہے کہ لفظ عقل جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کا اطلاق ایسے ادراک پر ہوتا ہے جہاں دل کو تصدیق حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ نظریات میں حق و باطل کا ادراک کرے اور عملیات میں خیر و شر اور نفع و نقصان کو سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خلقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اول وجود میں وہ اپنے نفس کا ادراک کرے، پھر اسے ظاہری حواس سے آراستہ کیا ہے جس سے وہ اشیاء کے ظاہر کا ادراک کرتا ہے، پھر باطنی حواس سے بھی مزین کیا ہے جس سے وہ روحانی معانی کا ادراک کرتا ہے، اور انہی کے ذریعے وہ اپنے آپ کو خارجی اشیاء سے مربوط کرتا ہے۔ جیسے ارادہ، حب اور بغض یا امید، خوف اور اس قسم کی دوسری چیزیں ہیں، پھر وہ ان میں تصرف کر کے ترتیب، تفصیل، تخصیص اور تعمیم سے کام لیتا ہے۔ ان میں نظریات اور خارجی امور کے بارے میں عملی مرحلے کے سلسلے میں نظری طور پر فیصلہ کرتا ہے، عملیات مربوطہ امور میں عمل کے ساتھ عملی فیصلہ کرتا ہے، پھر یہ کہ سب کچھ اس طریقے پر انجام پاتا ہے جس سے اس کی اصلی فطرت تشخص کرتی ہے اور اس کا نام عقل ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کی بعض قوتیں ایک دوسری پر غالب آ جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 614 ہے، جیسے شہوت و غضب کی قوتیں دوسری بعض قوتوں پر غالب آ کر اس فیصلے کو غلط بنا دیتی ہیں، جس سے انسان اعتدال کے راستے سے ہٹ کر افراط و تفریط کی وادی میں جا پہنچتا ہے۔ اس قسم کا شخص صحیح و مسالم فیصلے نہیں کر پاتا، جس طرح وہ قاضی جو ثبوت اور غلط اور منحرف، جو جھوٹے ثبوت، اس میں تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹے ہے یا جھوٹے، جو جھوٹے ثبوت اور غلط و منحرف قسم کی گواہیوں کے متعلق فیصلہ کرتا ہے، وہ یقیناً راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، خواہ اس کا مقصد جھوٹا فیصلہ کرنے کا نہ بھی ہو، پھر بھی وہ غلط اور جھوٹا فیصلہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ اس قاضی کو قاضی نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح انسان جب باطل معلومات کے موقع پر فیصلہ کرتا ہے، خواہ فیصلہ جو بھی کرے، اس صورت میں چشم پوشی سے کام لیتے ہوئے اس کے اس عمل کو عقلی بھی کہا جاتا ہے، کہا بھی جائے، لیکن حقیقت میں وہ عقلی نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان اس پر سالم فطرت اور سیدھی راہوں سے ہٹ چکا ہے۔ اسی بنا پہ خداوند عالم کا کلام ذکر ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان عقل کے ذریعے اپنے دین کے معاملے میں فائدہ اٹھاتا ہے اور اس پر سوار ہو کر معرف کے حقائق کو نیک عمل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اگر وہ اس راہ پر نہ چلے تو اسے عقل نہیں کہا جائے گا، خواہ وہ فقط دنیاوی خیر اور شر کے بارے میں بھی عمل کرے، جیسا کہ سورہ ملک کی 10ویں آیت میں فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، پیج نمبر 615 ہے، یعنی جہنمی کہیں گے کہ اگر ان کی بات سنتے یا سمجھتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوتے جس سے حق باتوں کو سمجھتے، یا ان کے ایسے کان ہوتے جن کے ذریعے سچی باتوں کو سنتے، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ جو دل سینے میں ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہاں آیات نے عقل کو اس علم کے معنی میں استعمال کیا ہے جس پر بذات ہی انسان مستقل طور پر قائم رہتا ہے۔ سماعت کا ادراک کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اس کے ذریعے انسان ان تمام امور میں صحیح و سالم فطرت کے ساتھ مدد حاصل کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے مگر جو اپنے کو احمق بنائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے لیے بمنزلہ عکس نقیض کے ہے جس میں آپ نے فرمایا یعنی عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے خدائے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے الحدیث، پیج نمبر 616 ہے۔ بس ہماری تمام معروضات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں عقل سے مراد وہ ادراک ہے جو انسان کی صحیح و سالم فطرت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی بھی ظاہر ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، بس اس بیان سے علم مکمل ہوتا ہے، اور علم عقل کا پیش خیمہ اور اس کی طرف جانے کا وسیلہ ہوتا ہے۔
جیسا کہ خداوند متعال فرماتا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 ہے، ترجمہ ہے، یعنی ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو بس علماء ہی سمجھتے ہیں۔ تفسیر المیزان جلد 2 صفحہ نمبر 247 تا 250۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے عقل امام میں افکار ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2797۔ عقل محافظ تجربات ہے۔ شریف الہانی کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا عقل کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جو چیز دل میں امانت رکھی جائے وہ اسے محفوظ رکھے۔ معنی الاخبار پیج نمبر 380، بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 116 جلد 72، صفحہ نمبر 194 جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 101، صفحہ نمبر 617 ہے۔ عقل کی بات کی حفاظت کا نام ہے۔ عقل بات کی حفاظت کا نام ہے اور بہترین تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت سے حاصل ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 208، نہج البلاغہ مکتوب 31۔ عقل و علم دونوں جڑے ہوئے ہیں، جو نہ تو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حشام بن حکم کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں یہ بھی تھی، اے حشام عقل علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ کافی جلد اول پیج نمبر 14۔ یقیناً وہ بدبخت شخص ہے جو عقل و تجربہ کے ہوتے ہوئے ان کے فوائد سے محروم رہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ مکتوب 78۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، تجربہ باب، تجربہ و عقل نیز باب انورٹڈ کاما میں ہے، جو چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2798۔ عقل عطیہ پروردگار ہے اور ادب حاصل کیا جاتا ہے۔ عقل عطیہ خدا ہے اور آداب کو حاصل کیا جاتا ہے۔ پیج نمبر 618 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 9، قرر الحکم۔ عقل اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور ادب کو حاصل کیا جاتا ہے۔ بس جو شخص ادب کے اصول میں تکلف کرتا ہے اسے اس پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو عقل کے لیے تکلف سے کام لیتا ہے اس کی جہالت میں اضافہ ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام، کافی جلد اول پیج نمبر 24۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، ادب باب ادب انورٹڈ کاما میں ہے، ادب و عقل۔ حدیث نمبر ہے 2799۔ عقل طبیعی و عقل تجربی۔ عقل طبیعی و عقل تجربی، عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طبعی عقل اور دوسری تجرباتی عقل، اور دونوں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 9۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک طبعی جو نفس میں رس بچ جائے، اور دوسرا وہ جو صرف سن لیا ہو۔ سنا سنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ حکمت 338۔ عقل پیدائش کا مرکز ہے اور علم کے ذریعے اسے فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 160، صفحہ نمبر 619 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں ہے علم باب، پھر انورٹڈ کاما میں ہے علوم کی اقسام، نیز انورٹڈ کاما میں ہے تجربہ باب، پھر انورٹڈ کاما میں ہے تجربہ و عقل، نیز باب انورٹڈ کاما میں ہے عقل محافظ تجربات ہے۔ حدیث نمبر 2800۔ عقل مند۔ عقل مند وہ ہے جسے تجربات و پند و نصیحت کریں، جسے تجربات پند و نصیحت کریں۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 212 پیج نمبر 231۔ عقل مند کمال کو تلاش کرتا ہے اور جاہل مال کو۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے امور کی خود حفاظت کرے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ عقل مند وہ ہے جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ عقل مند وہ ہے کہ جب بھی اسے معرفت حاصل ہو جائے وہیں پر رک جائے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ عقل مند وہ ہے جو اس چیز میں زہد اختیار کرتا ہے جس کی طرف جاہل رغبت کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔
پیج نمبر 620 ہے، عقلمند وہ ہے جو اچھے کام انجام دیتا ہے اور اپنی تگودو مناسب مقام پر کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند وہ ہے جو اپنی رائے کو صائب نہیں سمجھتا اور ہر اس چیز پر بھروسہ نہیں کرتا جس کے لیے اس کا نفس اسے سبز باغ دکھاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند وہ ہے جو اپنے تمام امور قضاء الہی کے حوالے کر دیتا ہے اور حزم و احتیاط پر عمل کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند اپنی زبان کو غیبت سے بچاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند صرف ضرورت کے مطابق یا ضرورت کے وقت یا دلیل و حجت کے ساتھ بات کرتا ہے اور اپنی آخرت کے سدھارنے میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند جب خاموش ہو تو سوچنے لگ جاتا ہے، جب بولتا ہو تو ذکر خدا کرتا ہے، جب نظر کرے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند وہ ہے کہ جب اسے علم حاصل ہو جائے تو اس پر عمل کرے اور جب عمل کرے تو خالص طور پر بجا لائے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پیج نمبر 621 ہے، عقلمند وہ ہے جو اپنے عمل پر بھروسہ کرے اور جاہل وہ ہے جو اپنی آرزوؤں پر بھروسہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند اپنے عمل کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند کو سخت روی افراط میں نہیں ڈال دیتی اور کمزوری اسے عاجز نہیں کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند اپنے نفس سے واجب شدہ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اور اپنے غیر سے اپنی ذات کے لیے اس پر واجب شدہ چیزوں کا تقاضا نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقلمند وہ ہے جو تابع فرمان ہو کر حق کو قبول کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 130، عقلمند ایسی بات نہیں کرتا جسے عقل اجنبی سمجھے اور نہ ہی خود کو تہمت کے لیے پیش کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 130، عقلمند اپنے جیسوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے جبکہ جاہل اپنی شکل و صورت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پیج نمبر 622 ہے، بعض راویان حدیث اس روایت کو حضرت علی علیہ السلام سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عقلمند ایسے لوگوں سے حدیث نہیں بیان کرتا جس سے اس کو جھٹلانے کا اندیشہ ہو، ایسے لوگوں سے سوال نہیں کرتا جس سے اسے نہ ملنے کا خوف ہو، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتا جس سے عذر خواہی کا خطرہ ہو، اور جن پر اسے وثوق و بھروسہ نہیں ہوتا، ان سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 130، عقلمند ایسے شخص سے کوئی حدیث بیان نہیں کرتا جس سے اس کے جھٹلانے کا خطرہ ہو، ایسے شخص سے سوال نہیں کرتا جس سے کچھ نہ ملنے کا خوف ہو، جس بات کی اس میں قدرت نہیں ہوتی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس چیز کے پورا کرنے کی اسے امید نہیں ہوتی اس کی آرزو نہیں کرتا، اور جس چیز سے عجز کا خوف ہو اس کی طرف قدم بھی نہیں بڑھاتا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 141، دانشمند و عاقل وہ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس کی ان میں طاقت نہیں ہوتی، اور زیادہ بہتری تو خواہشات کی خلاف ورزی میں ہے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 156، عقلمند مؤدب ہو کر نصیحت حاصل کرتا ہے اور جانور مارے سے مؤدب ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام مار سے مؤدب ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم پیج نمبر 623 ہے، عقلمند دنیا کے بغیر حکمت پر راضی ہو جاتا ہے لیکن حکمت کے بغیر دنیا پر راضی نہیں ہوتا، اسی لیے ان لوگوں کی تجارت فائدہ مند ہوتی ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 138، کافی جلد اول پیج نمبر 17، بحار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 301، عقلمند وہ ہے کہ جیسے حلال شکر بجا لانے سے روگردان نہ کرے اور حرام اس کے صبر پر غالب نہ آنے پائے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 137، کافی جلد نمبر 1 پیج نمبر 16، ہر چیز پر ایک دلیل ہوتی ہے اور عقلمند ہونے کی دلیل غور و فکر سے کام لینا ہے، غور و فکر سے کام لینے کی دلیل خاموشی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے لیے ایک سواری ہوتی ہے اور عقلمند کی سواری تواضع فرتنی ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 136، کافی جلد نمبر 1 پیج نمبر 16، عقلمند کی ثروت اس کے علم و عمل میں ہوتی ہے جبکہ جاہل کی ثروت اس کے مال و آرزو میں ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم نصف عقلمندی برداشت کرنے میں اور نصف چشم پوشی کرنے میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم عاقل سے کلام رضا کی حیثیت رکھتا ہے اور جاہل
जाहिल का जवाब खामोशी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म पेज नंबर 624 है। अक्लमंद का सीना इसके राजों का खजीना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा हिकमत 6। अक्लमंद की बुराई भी जाहिल की अच्छाई से बेहतर होती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म अक्लमंद एक बिल से दो बार नहीं डसा जाता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 132। जाहिल का गुस्सा उसकी बातों में और अक्लमंद का गुस्सा उसके कामों में होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 160। अक्लमंद की सिफत यह है कि जो इससे जहालत की बात करता है इससे बुर्दबारी इख्तियार कर लेता है, जो उस पर जुल्म करता है उससे दरगुजर से काम लेता है, नेकियों के हुसूल के लिए अपने से माफूक से सबकत ले जाता है, जब बात करना चाहता है तो पहले उसे सोचता है, अगर अच्छी होती है तो बोलता है और उसे काफ़ी समझता है, अगर बुरी होती है तो खामोश रहता है और बचा रहता है। अगर किसी आजमाइश का सामना करता है तो अल्लाह ताला की पनाह तलब करके अपने हाथों और ज़बान को रोक लेता है। जब किसी फजीलत के काम को देखता है तो इसकी तरफ लपक कर जाता है। हया और शर्म इससे कभी जुदा नहीं होते और ना ही इससे इसका इजहार होता है। बस ये 10 खूबियाँ ऐसी हैं जिससे अक्लमंद की पहचान होती है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 129, तोहफुल उकूल पेज नंबर 27, सफ़ा नंबर 625 है। हदीस नंबर 2801 है। अक्लमंद हर चीज़ को इसके मकाम पर रखता है, ये हेडिंग है। उसके बाद लिखा है हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि हमें ये बताइए कि आकिल की पहचान बताइए। फरमाया जो शख्स हर चीज़ को उसके मकाम पर रखता हो। फिर कहा गया हमें जाहिल की पहचान भी बताएं। फरमाया मैंने बता दी है, यानी जो किसी चीज़ को उसके मकाम पर नहीं रखता। नहजुल बलागा हिकमत 235 बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 160। आकिल वो है जो चीज़ों को उनके मकाम पर रखे, जबकि जाहिल उसके बरक्स होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म कौल मुअल्लिफ मुलाजा हो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है अदल हदीस 11981। हदीस नंबर है 2802। अक्लमंद फजूलियात को हाथ नहीं लगाता। अक्लमंद वो है जो अपने आप को बेफायदा चीज़ों में ज़ाया नहीं करता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म अक्लमंदों ने तो दुनिया की फजूलियात को छोड़ रखा है, वो गुनाह के पास कैसे जा सकते हैं। दुनिया को तर्क करना फजीलत है, पेज नंबर 626 है, जबकि गुनाहों का तर्क करना फ़र्ज है। इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 139, काफ़ी जिल्द अव्वल पेज नंबर 17। जब अक्लें कम हो जाएं तो फजूलियात बढ़ जाती हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म अक्ल वो है जो बातिल को तर्क करते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द अव्वल पेज नंबर 156। जो शख्स फजूल बातों से किनारा कश रहता है उसकी राय अक्ल को इत्तेदाल पे रखती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म जिसकी फजूलियात बढ़ जाएं उसकी अक्ल कम हो जाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म फजूलियात की तलाश में अक्लें ज़ाया हो जाती हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म बेअक्ल शख्स वो है जो लहव लाभ में मशगूल रहता है और लघवियात तो खुशगुज़रानी के लिए मशहूर है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म लहव लाभ के साथ अक्ल सवाब हासिल नहीं कर पाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म अफजल तरीन अक्ल वो है जो लहव लाभ से दूर है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म कौल मुअल्लिफ मुलाहिज़ा हो उन्वान इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है लहो और उन्वान एक और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है लगो नीज इमामत ब्रैकेट में लिखा है 3 हदीस 1139, पेज नंबर है 627। हदीस का नंबर है 2803। अक्लमंद आखिरत के घर को आबाद करता है। जो शख्स हमेशा के रहने के घर आखिरत को आबाद करता है वो अक्लमंद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म जो अक्लमंदी से काम लेता है वो गफलत से बेदार होता है, कूच की तैयारी में मसरूफ रहता है और अपने हमेशा के लिए रहने के घर आखिरत को आबाद करता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गररुल हुक्म अक्लमंद वो है जो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में खुशमंदी से काम लेता है और आखिरत के घर के लिए अमाल बजा लाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द 77 पेज नंबर 289। अक्लमंद वो है जो आज के दिन में कल की फिक्र करता है, अपने नफ्स को आज़ाद कराने की कोशिश में मसरूफ़ रहता है।
اور اس چیز آخرت کے لیے عمل کرتا ہے جس سے نہ کوئی چارہ ہے نہ ہی راہ فرار۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا کے اس گھر میں رہ کر موت سے ڈرے، اور اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ آخرت کے اس گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی تیاری مکمل کر لے جہاں وہ موت کی تمنا کرے گا، لیکن اسے موت، پیج نمبر ہے 628، نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند وہ ہے جو اس پست و فانی دنیا سے منہ موڑے رہے اور بیش قیمت بلند مرتبہ جنت کی رغبت پہ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب انورٹڈ کاما میں عقل کی حد، نیز انورٹڈ کاما میں آخرت، باب انورٹڈ کاما میں آخرت کا گھر ہی قرارگاہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 2804، عقل مند اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ نجران کے نصارہ میں سے ایک شخص مدینہ منورہ آیا، اس میں قوت بیان بھی تھی اور ظاہری وقار و رعب و دبدبہ بھی۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، یہ نصرانی کس قدر عقل مند ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو اس بات کو، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ کو واحد جانے اور اس کی اطاعت کے لیے عمل کرے۔ بحار الانوار جلد 77، پیج نمبر 158۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، خواہ خود بظاہر بدصورت اور حقیر ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار جلد اول، پیج نمبر 160۔ پیج نمبر 629 ہے کہ روایت میں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مندی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا، اللہ کی اطاعت کرنا، کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہی عقل مند ہوتے ہیں۔ بحار الانوار جلد اول، پیج نمبر 131۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عقل مندی کیا ہے؟ فرمایا، جس سے رحمان خدا کی عبادت کی جائے اور بہشت کو حاصل کیا جائے۔ راوی نے کہا، پھر امیر شام میں کیا چیز تھی؟ کیا عقل نہیں تھی؟ فرمایا، وہ دھوکہ اور شیطانیت تھی جو عقل کے مشابہ ہوتی ہے، نہ کہ عقل۔ کافی جلد اول، پیج نمبر 11، بحار الانوار جلد اول، پیج نمبر 116۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے اور عیوب سے منزہ و مبرہ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل کا مطمع نظر گناہوں کو ترک کرنا اور عیبوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اگر اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں سے نہ بھی روکا ہوتا تب بھی عقل مند کے لیے واجب تھا کہ وہ ان سے اجتناب کرے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، تم میں جو شخص زیادہ عقل مند ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کا اطاعت گزار ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پیج نمبر 630 ہے، قول مؤلف ملاحظہ ہو، علم، باب علم ہی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، نیز گناہ، باب عقل مند گناہ نہیں کرتا۔ حدیث نمبر ہے 2805، عقل مند اپنی لذتوں کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پائے اور اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند وہ ہوتا ہے جو خواہشات نفسانی کو ترک کر دے اور دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند اپنی لذتوں کا دشمن ہوتا ہے اور جاہل انسان اپنی نفساتی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی رب کی اطاعت میں اپنی خواہشات کی مخالفت کرے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند وہ ہے جو اپنی جنگجو خواہشات پر غالب آ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند وہ ہے جو اپنی خواہشات کو مار ڈالے اور طاقتور وہ ہے جو اپنی لذتوں کا کما کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پیج نمبر 631 ہے، عقل مند وہ ہے جو 3 مواقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ نمبر 1 غصے کی حالت میں، نمبر 2 چاہت کی حالت میں، اور نمبر 3 خوف کی حالت میں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند پر تعجب ہے کہ وہ خواہشات کی طرف کیوں کر نگاہ کرتا ہے کہ وہ نگاہ اس کی حسرت کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد اول، پیج نمبر 161۔ عقل مند کی شان یہ ہے کہ وہ خواہشات کو کم کرتے ہیں اور غفلت سے کم ہی کام لیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند خواہش کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بحار الانوار جلد اول، پیج نمبر 143، کافی جلد 1، پیج نمبر 19۔ حدیث کا نمبر ہے 2806۔ عقل مند 2 برائیوں میں ایک اچھائی کو پہچان لیتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو برائی سے اچھائی کو پہچان لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو 2 برائیوں میں سے بھی ایک اچھائی کو پہچان لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 78، پیج نمبر 6۔
صفحہ نمبر ہے 632، حدیث نمبر ہے 2807۔ لکھا ہے ہیڈنگ کے عقل مند کے لیے، پھر اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ عقل مند کے لیے ہر عمل میں ریاضت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند کے لیے ہر عمل میں نیکی ہے جبکہ جاہل کے لیے ہر حالت میں خسارہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل مند کے لیے ہر کلمے میں مرادوں کا حصول ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حدیث نمبر ہے 2808، عقل مند پر واجب ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ عقل مند پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کو جانتا، اپنی شان کو سمجھتا اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 71، پیج نمبر 307۔ عقل مند پہ لازم ہے کہ وہ اپنے دین، اپنی رائے، اپنے اخلاق اور آداب کے سلسلے میں ہونے والی برائیوں کو شمار کرے۔ یہ سب کچھ اپنے سینے میں یا کسی کتاب میں محفوظ کر لے اور ان کے دور کرنے کی پوری کوشش کرے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 9۔ عقل مند پر حق بنتا ہے کہ وہ معاد آخرت کے لیے، پیج نمبر 633 ہے، عمل کرے اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ زاد راہ اکٹھا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ عقل مند پر حق بنتا ہے کہ ہمیشہ رشد و ہدایت کی طلب میں رہے اور استبداد و تکبر کو ترک کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شان کو مد نظر رکھے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور اپنے زمانے کے لوگوں کو پہچانے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 88۔ حدیث نمبر ہے 2809، عقل مند کو چاہیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ جاہل سے اس طرح سے ہم کلام ہو جیسے طبیب مریض سے کلام کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ عقل مند کو چاہیے کہ جب کسی کو تعلیم دے تو سختی کے ساتھ، لیکن جب کسی سے تعلیم حاصل کرے تو سختی سے کام نہ لے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ عقل مند کو چاہیے کہ جب کوئی عمل انجام دے تو اللہ سے اس بات کی حیا کرے کہ اپنے اس عمل میں کسی کو اس کا شریک قرار دے، کیونکہ اللہ نے ہی اسے نعمتوں سے نوازا ہے، کسی اور نے نہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 155۔ صفحہ نمبر 634 ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ سچ بولے تاکہ اس کی باتوں پہ لوگوں کو یقین ہو اور شکر خدا بجا لاتا رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نعمتوں کا وارث حقدار بنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 247۔ حدیث کا نمبر ہے 2810، عقل مند کے لیے درست نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ عقل مند کے لیے روا نہیں کہ 3 امور کے علاوہ کسی اور کام کے لیے رخت سفر باندھے۔ نمبر 1، معاش کو سدھارنے کے لیے، نمبر 2، آخرت کے واسطے زاد راہ مہیا کرنے کے لیے، اور نمبر 3، حلال چیزوں سے لذت اٹھانے کے لیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد 77، صفحہ نمبر 49۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ عقل مند کے لیے روا نہیں ہیں کہ انہیں کسی بھی صورت میں فراموش کرے۔ نمبر 1، دنیا کا فانی ہونا، نمبر 2، حالات کا دگرگوں ہونا، نمبر 3، بے امان آفات کا آنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، صفحہ نمبر 238۔